ناظرین کرام، جسٹس اطہر من اللہ نے گزشتہ روز فارننگ فنڈنگ کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے وکیل سے پوچھا، آپ کہتے ہیں فارننگ فنڈنگ کیس قابل سماعت نہیں ہے، یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ وکیل نے کہا کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ وہ خیراتی ہسپتال چلاتے ہیں جس کے لیے آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، عمران خان پر قائم مقدمات چندہ جمع کرنے کا ہے یا بیرونی اداروں سے غیر قانونی رقوم وصول کرنے کا؟ وکیل نے کہا، غیر قانونی رقوم وصول کرنے کا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، بطور وکیل آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایک خاص حد تک سے اوپر مالیت کے عطیات لینے کی صورت میں حکومت وقت کو اس رقم کی مالیت متعلقہ ڈونر کی شہریت اور اس کا ذرائع آمدن بتانا ضروری ہے۔ وکیل نے کہا، جی یہ بات آئین میں درج ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، کیا میرے سامنے موجود عمران نیازی کے بینک اکاؤنٹس کی تعداد مصدقہ ہے اور کیا آپ کے پاس اس کی کاپی موجود ہے؟ کیا یہ بینک اکاؤنٹس عمران نیازی نے ایف بی آر کے پاس اثاثہ جات میں ظاہر کیے ہیں؟ وکیل نے کہا، جی نہیں، کیونکہ یہ ہسپتال کے اکاؤنٹس ہیں اور یہ رقوم بھی ہسپتال کے لیے حاصل کی گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، خیراتی اسپتال کے جمع کیے عطیات کوئی بندہ قانونی طور پر اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھ سکتا ہے؟ وکیل نے کہا، اگر مقصد نیک ہو تو رکھ سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، وکیل صاحب آپ میرے ساتھ آئینی بات کریں۔ وکیل نے کہا، جی قانونی طور پر نہیں رکھ سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، شوکت خانم اسپتال کی آڈٹ رپورٹ کہاں ہے؟ وکیل نے ایک فائل جسٹس صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے، جی یہ آڈٹ رپورٹ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، یہ تو 2010 کی رپورٹ ہے۔ وکیل نے کہا، جی 2010 کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل کا آڈٹ ہی نہیں ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ وکیل نے کہا، خان صاحب مصروف تھے اس لیے آڈٹ نہیں ہو سکا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ان کے مصروفیات کا ہسپتال سے کیا لینا دینا؟ کیا 2010 سے لے کر 2022 تک خان صاحب مسلسل مصروف رہے؟ وکیل چپ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، شوکت خانم ہسپتال کو دیے گئے بڑے بڑے عطیات کس عرصے میں عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے؟ وکیل نے کہا، 2013 سے لے کر 2018 کے دوران۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، قانونی طور پر کسی رفاعی یا فلاحی ادارے کے لیے کتنی مالیت کے عطیے سے زیادہ رقم وصول ہونے پر حکومت وقت کے اداروں کو مطلع کرنا ضروری ہے؟ وکیل نے جواب دیا، جی $5000 سے اوپر یا اتنی رقم کی مالیت کے عطیات۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ان دستاویزات میں لکھا ہے کہ انڈیا سے $2 لاکھ، امریکہ سے $26 لاکھ، انگلینڈ سے $16 لاکھ، جرمنی سے $11.5 لاکھ اور اسرائیل سے $29,63,000 کی رقوم عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئی ہے۔ خان صاحب کے وکیل چپ، خاموش اور پریشان تھے۔ جسٹس اعجاز الحسن اطہر من اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آج سماعت ملتوی نہ کر دیں؟ اطہر من اللہ، نہیں، انہیں جواب دینے دیں۔ وکیل نے کہا، یہ سب عطیات تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ان دستاویزات کے مطابق سے ظاہر ہوتا ہے کہ خیراتی ہسپتال کے لیے حاصل کردہ عطیات کی رقوم آپ کے موکل کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ وکیل نے التجا کی، جی مجھے اپنے باقی ساتھی وکلاء سے مشورہ کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، وکیل صاحب ذرا غور سے سن لیں، آپ کے موکل پر بیک وقت 4 جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ اول، خیراتی ہسپتال کے نام پر غیر قانونی ذرائع سے رقوم کا حصول۔ دوم، دشمن اور غیر تسلیم شدہ ملک کے حساس جاسوس اداروں کے عہدیداران سے رقوم کا حصول۔ سوم، خیراتی فنڈ کی غیر قانونی طور پر ذاتی اکاؤنٹس میں منتقلی۔ چہارم، خیراتی اسپتال کے فنانس آرڈر سے انکار، لاپرواہی اور اس کے خلاف دیدہ دانستہ حکم امتناعی کا حصول تاکہ اس معاملے پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اب باری باری مجھے ان الزامات کے جواب دیں۔ وکیل صاحب خاموش کھڑے رہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پھر کہا، جواب دیں۔ جب تک جواب نہیں دیں گے ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ وکیل نے پھر التجا کی، جی مجھے اور میرے پینل کو تیاری کا ٹائم دیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، جب تک جواب نہیں ملے گا ہم کارروائی ملتوی نہیں کریں گے۔ وکیل التجا بری نظروں سے جسٹس اعجاز الحسن کو دیکھنے لگ گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، سنا ہے کہ آپ کا موکل صادق اور امین بھی ہے۔ وکیل نے جواب دیا، جی وہ آپ کی عدالت سپریم کورٹ نے ہی انہیں خطاب دیا تھا۔
جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، حیرت ہے کہ اسی عدالت نے خیراتی ہسپتال کے آڈٹ کے خلاف اس صادق اور امین کو حکم امتناعی بھی جاری کر دیا، مگر کیوں اور کیسے؟ وکیل خاموش، پریشان اور پسینے سے شرابور۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ویسے تو آپ کی درخواست ہے کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، لیکن مجھے میرے 5 سوالوں کے جواب چاہیے، کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا حساس کیس ہے۔ اگلی پیشی پر ان تمام سوالات کے جواب لے کر آئیے گا۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔